یہ ملک لا الہ کے کلمے پر بنا۔ یہ ڈیمانڈ جذباتی تھی مگر بات تو صحیح تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس نے مسلمانوں کو یکجا کیا، مگر یہ نعرہ کس نے لگایا، کس لیے لگایا اور کیوں لگایا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو آج تک ہماری نوجوان نسل اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے۔ پچھلے 78 سالوں میں کوئی ایک بھی مذہبی جماعت حکومت میں نہ آ سکی۔ جماعت اسلامی سے JUIF اور پھر اب تحریک لبیک، اسٹریٹ پاور تو سبھی کے پاس، عوام میں مقبولیت بھی، لوگوں کا ان پر اعتبار بھی، مگر جب بات ووٹ کی سیاست پر آتی ہے تو دیکھنے میں ملتا ہے کہ جماعت اسلامی کو 2 سیٹیں ملی، JUIF کو 1 اور تحریک لبیک کو کوئی بھی نہیں۔ ایسا کیوں؟ نظام مصطفیٰ سبھی چاہتے ہیں، شریعت کے سبھی دیوانے ہیں، مگر جب بات ووٹ پر آتی ہے تب سب کو اپنے اپنے ذاتی مفادات نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، کیا ہر جو ملک کلمے کے نام پر حاصل ہوا اس میں مذہب کی سیاست اور مذہب کی حکومت کسی کو قابل قبول کیوں نہیں؟ آئیے چلتے ہیں پرانے زمانے میں۔ میں ہوں رضوان آفتاب راجپوت اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے YouTube چینل پر، اور آج ہم بات کریں گے ان فیکٹس کی کہ کیوں پاکستان پر ابھی تک ایک بھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ سو سبسکرائب دا چینل۔ بیسویں صدی میں تحریک آزادی زوروں پر تھی۔ 2 قومی نظریے نے جہاں مسلمانوں کو ایک الگ ملک حاصل کرنے کی طرف گامزن کر دیا تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں میں بھی وہ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ایک الگ مسلم ریاست بنے۔ لیکن ایک عجیب کیفیت تھی کہ یہ لوگ کوئی لبرل یا سیکولر نہیں بلکہ اسلامی علماء ہند تھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی مسلمانوں کی سب سے بڑی مذہبی جماعت جمعیت علماء ہند کی، جو مسلم لیگ کے نہیں بلکہ کانگریس کے اتحادی تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے اور مسلمان الگ ریاست میں رہیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ آزادی حاصل کریں اور وہ ایک ہی ملک میں رہیں۔ اس زمانے میں مشہور عالم دیوبند علامہ حسین احمد مدنی نے دہلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں نہ کہ مذہب سے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک الگ ریاست کے حصول کے لیے کام کریں۔ یہ بیان تو تھا لیکن یہ بیان بہت بڑا تھا، کیونکہ اس طرح مسلمانوں میں بھی ایک الگ سی کنفیوژن پیدا ہوئی کہ آخر یہ کیا چل رہا ہے۔ وہیں پر شبیر احمد عثمانی اور مولانا حسین مدنی آمنے سامنے آ گئے۔ اگر سنی علماء میں دیکھا جائے تو جماعت علی شاہ قائد اعظم کے حامی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ ریاست یعنی کہ پاکستان حاصل کریں اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وہیں پر اگر ہم بات کریں مولانا مودودی کی تو وہ نہ تو مسلم لیگ کے حامی تھے اور نہ ہی کانگریس کے، وہ صرف چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ ریاست قائم کریں جو کہیں پہ بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے پریکٹیکلی قیام پاکستان میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ ایک طرف عوام تھی جو لا الہ پر ایک ملک حاصل کرنے کے لیے کٹ مرنے کو تیار تھی، لیکن وہیں پر علماء تھے کہ کنفیوز تھے کہ اب ہم کس طرف جائیں۔ اسی کنفیوژن میں پاکستان معرض وجود میں آ گیا، لیکن وہیں پر ڈھیروں سے مسائل بھی پاکستان کی تقدیر کے سامنے آکڑے ہوئے تھے۔ کیا پاکستان صرف مسلمانوں کا تھا؟ کیا پاکستان میں صرف اسلامی قانون نفاذ ہوگا یا دیگر طبقوں کے لیے بھی پاکستان میں کوئی قانون لاگو ہوگا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس وقت ایک عام مسلمان کے ذہن میں تھے۔ کیا جو انہوں نے تگ و دو ایک مسلم ریاست کے لیے کی تھی، کیا وہ حقیقت میں مسلم ریاست اب قائم ہے؟ وہیں پر 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ایک بہت ہی شاندار تقریر کی۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، آپ آزاد ہیں، مندروں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں یا چرچ میں، ریاست کو آپ کے مذہب، مسلک اور نظریے سے کوئی سروکار نہیں، آپ سب لوگ پاکستان میں آزاد ہیں۔ وہیں مذہبی حلقوں میں اس تقریر سے کھلبلی مچ گئی۔
سیکولر اور لبرل جتنے بھی ہیں وہ اسی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں کہ قائد اعظم کی ایفرٹ تھی کہ وہ ایک الگ ریاست قائم کریں، نہ کہ صرف ایک مسلم ریاست۔ اسی ماحول میں مذہبی حلقے خود کو آرگنائز کرنے لگے۔ جماعت اسلامی جو ایک ایجوکیٹڈ جماعت تھی، اس نے مسلک سے اوپر اٹھ کر مسلمانوں کے مسائل اجاگر کرنا شروع کیے۔ وہیں جمعیت علماء اسلام جو چاہتی تھی کہ شریعت کا نفاذ ہو اور مدارس کا قیام ہو۔ جمعیت علماء پاکستان بریلوی سیکٹ میں وہ چاہتے تھے عشق رسول کے فراوانی، درباروں، مزاروں اور اولیاء کا تحفظ۔ اسلامی نظام تو ساری جماعتیں چاہتی تھیں، مگر یہ جماعتیں ایک ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہ تھیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ قیام پاکستان کے بعد تمام علماء چاہتے تھے کہ پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ ہو۔ ایک طرف مولانا مودودی اور دوسری طرف شبیر احمد عثمانی اور دیگر علماء کا شدید دباؤ۔ 1949 میں پاکستان اسمبلی میں قرارداد مقاصد منظور کر لی گئی۔ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی اور کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ قرارداد مقاصد کے بعد لوگوں کو لگا کہ اب سکون ہوگا اور اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا۔ 1953 میں قادیانی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ مولانا مودودی کو انتشار بڑھانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی۔ مودودی پر سے سزائے موت کا مقدمہ ہٹا اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان بن چکا تھا۔ علماء کو کامیابی تو حاصل ہوئی، لیکن وہیں پر ایوب نے مارشل لا لگا دیا۔ اب ایک ایسا ڈکٹیٹر جو چاہتا تھا صرف اور صرف ایک سیکولر پاکستان، اس نے پہلا قانون کوڑے دان میں پھینک دیا اور ڈکٹیٹر ماڈرن پاکستان بنانا چاہتا تھا۔ اب اسلامی جمہوریہ سے واپس جمہوریہ پاکستان بن چکا تھا۔ وہیں پر 1964 میں جماعت اسلامی کو ایوب خان کی طرف سے بین کر دیا گیا، اس پر کافی پابندیاں لگا دی گئیں۔ 1965 کے صدارتی انتخابات میں تمام اسلامی جماعتوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں قادیانیوں کو غیر مسلم جبکہ صدر اور وزیر اعظم کو مسلمان ہونا لازم و ملزوم قرار دیا گیا۔ بھٹو کی سوشل پالیسیوں نے علماء کو اپنے خلاف کر دیا۔ پی این اے پاکستان قومی اتحاد جس نے نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا چاہا، مگر ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا۔ ضیاء الحق کے 90 دن کے مارشل لا نے کب 11 سال میں تبدیل ہونا چاہا، لیکن ضیاء الحق نے تمام مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی بھرپور کوشش کی۔ تمام اسلامی جماعتوں کو لگا کہ ضیاء الحق نظام مصطفیٰ رائج کریں گے، اس لیے انہوں نے ضیاء کا مکمل طور پر ساتھ دیا، اور یہی وہ وجہ نکلی کہ ضیاء نے صرف تو اپنی حکومت سیکیور کرنا چاہی۔ وہیں پر علماء کو یہ نقصان ہوا کہ لوگ علماء سے دور ہونے لگے۔ ضیاء کی سپورٹ کی وجہ سے علماء نے عوام میں اپنا اقتدار کھو دیا اور رہی صحیح کسر افغان جہاد نے نکال دی۔ افغان جہاد نے ضیاء کو مضبوط کیا، مگر وہیں سیاست کو بہت نقصان پہنچا۔ ماضی کے سمجھوتوں نے اسلامی جماعتوں کو بہت پیچھے کر دیا تھا۔ وہیں 9/11 کے حملے کے بعد پاکستان میں امریکہ مخالف لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملک کی تمام بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں نے الائنس قائم کی، متحدہ مجلس عمل۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام مذہبی جماعتیں ایک سٹیج پر کھڑی ہوئیں۔ یہ پارٹی خیبر پختونخوا میں جیت بھی گئی، حکومت بھی حاصل ہو گئی، مگر یہ کامیابی بھی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ بڑھتی دہشت گردی نے اسلامی جماعتوں جنہوں نے مدارس قائم رکھے ہوئے تھے ان کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کا پولیٹیکل کیریئر مکمل طور پر ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ 9/11 کے حملے کے بعد جہاں مدارس رکھنے والی سیاسی جماعتوں پر ایک بہت ہی کڑا وقت آیا، وہاں دیگر مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ٹائف ٹائم گزرا۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ آج یہ یو آئی جو ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس ہے، پاکستان کی 6 یا 7ویں بڑی سیاسی اسلامی جماعت بنتی ہے۔ 1-2 سیٹوں پہ آ کر یہ بھی بارگیننگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا جماعت اسلامی جو کہ آرگنائز جماعت ہے، اس کی یہ خوبی باقی ہے کہ یہ بالکل آرگنائز ہے، الیکشن میں سٹرگل بھی کرتی ہے، اس کا بھی فوکس زیادہ تر کراچی جیسے بڑے شہر میں ہی رہتا ہے۔ جماعت اسلامی بھی الیکشن میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر پاتی۔ وہیں اگر ہم دیکھیں ایک ابھرتی ہوئی سیاسی اسلامی جماعت تحریک لبیک کا، تو تحریک لبیک نے جب الیکشن میں انٹری ماری تب اس نے 52 لاکھ ووٹ حاصل کر کے پوری
دنیا کو حیران کر دیا، لیکن تب بھی تحریک لبیک کو صرف ایک صوبائی سیٹ ملی۔ جی ہاں، تحریک لبیک جس نے 52 لاکھ ووٹ تو لیے مگر حاصل صرف ایک سیٹ ہوئی۔ وہیں پر اگر ہم دیکھیں 2024 کے الیکشن میں تو تقریباً تحریک لبیک کے پاس کوئی بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں آئی۔ ایک بہت بڑا ووٹ بینک، ایک بہت بڑی سٹریٹ پاور، لیکن ہوش سے زیادہ جوش لینے والی یہ جماعت جس نے اپنے کامیاب ترین دھرنے کیے اور حکومت کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، مگر لبرل اور سیکولر لوگ اور شہری لوگوں کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر پائے کہ لوگ ان کو ووٹ کیوں دیں۔ ہاں، تحریک لبیک کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں لوگوں سے ان کی دوریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے ان کا بہت زیادہ ایکسٹریم لہجہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام اسلامی جماعتیں حکومت قائم نہیں کر پاتی؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ ہے کہ آپسی رنجش، مسلکی اختلافات۔ شیعہ، سنی، بریلوی، ان کے مسلکی اختلافات اتنے بڑے بھی نہیں مگر ایک سٹیج پر نہیں آ سکتے۔ دوسرا ہے قیادت کا فقدان، کوئی ایسا چہرہ نہیں جو انہیں ایک پیج پر لے کر آ سکے۔ تیسرا، اسلامی جماعتیں بھی تقریباً اب موروثی سیاسی جماعتیں بنتی جا رہی ہیں، یعنی باپ کے بعد بیٹے کے ہاتھ میں اقتدار۔ عوام سے ان کی دوری ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ بھی ڈکٹیٹرشپ کا ہی ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی کہ والد کے بعد بیٹا حکومت میں آئے گا۔ چوتھا ہے فارن پالیسی کا فقدان، مذہبی جماعتیں کسی ایک ایجوکیٹڈ بندے کو کنونس نہیں کر پاتی کہ ان کو ووٹ دیا جائے۔ ایک اہم وجہ ہے بیرونی سازشیں اور میڈیا کا دوسرا رخ، یعنی کہ مغربی دنیا کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی اسلامی جماعت الیکشن میں جیت کر پاکستان میں اپنی حکومت قائم کرے۔ وہیں پر مین سٹریم میڈیا پر کسی بھی اسلامی جماعت کو اس طرح سے ایڈورٹائز نہیں کیا جاتا جس طرح سے دوسری سیاسی جماعتوں کو کیا جاتا ہے۔ مین سٹریم میڈیا ان کا نیگیٹو ویو تو دکھاتا ہے لیکن پازیٹیو ویو کوئی نہیں دکھاتا۔ جس طرح کے جماعت اسلامی نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تھرو لوگوں کے لیے بہتری قائم کی، وہیں پہ تحریک لبیک نے بہت سے محاذوں پر پاک فوج کے ساتھ مل کر، دیگر مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ مذہبی سیاسی جماعتوں نے کیا کچھ عظیم کام کیے، کیا ہمیں پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، پاکستان کو اسلامی شناخت دی۔ مذہبی جماعتوں کے ارکان فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جس میں تحریک لبیک اور جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن اب بھی سوال ایک ہی باقی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟